مومنی باہر ہیں ان سے التماس ہے اندر آ جائیں، وقت بہت کم ہے اور آخر میں جلوس سے شبیہ زجرہ برآمد ہوگا اور ماتمداری کے بعد لنگر امام کا اہتمام۔ سالانہ مجلس عزا بسستہ وصال پرملال، وفات حضرت ایاد اور شہادت بی بی ام البنین سلام اللہ علیہا، زیر اہتمام ذاکر جناب علی حیدر کھوکھر صاحب آج کی مجلس عزا سے ملک کے معروف علماء و ذاکرین خطاب فرمائیں گے اور آخر میں کوثر عباس کربلائی وہ شہادت مولا حسین علیہ السلام بیان فرمائیں گے اور شبیہ ذوالجناح برآمد ہوگی اور مختصی ماتمداری کے بعد لنگر امام کا اہتمام ہوگا۔ اللہ پاک بانی مجلس ذاکر صغیر شار آل ہوا ملک علی حیدر کھوکھر صاحب کو اجر عظیم عطا فرمائے، ان کے مرحومین کے درجات بلند فرمائے اور اللہ پاک ان کے والدین اور چچا بزرگوار اور تمام بزرگوں کو اللہ پاک صحت و سلامتی عطا فرمائے۔ جو مومنین باہر ہیں وہ اندر آ جائیں، علی حیدر کھوکھر صاحب اور زین بھی اندر آ جائیں، جتنے پڑھنے والے ان کو بھی بیٹھک سے اٹھا کے یاد لے آئیں۔ مجلس لائیو جا رہی ہے، ہمارے ملک شاہ زیب علی خان اشل عزاداری network.com پورے ورلڈ میں آج مجلس کو دکھا اور سنا رہے ہیں، جو کہ مرکزی امام برگاہ قصر ابو طالب میں ہر سال 12 جمادی ثانی اس کا انعقاد ہوتا تھا، کسی وجہ سے آج اس کا انعقاد ہو رہا ہے، چونکہ 12 کو یہاں پھر دوبارہ مجلس ہوگی، لہذا انہی کی مجلس کو آج 9 اور آپ کو معلوم ہے قائد ملت جعفریہ آغا سید حامد علی شاہ موسوی نشفی سرکار نے 9 تا 13 یہ سارے جو ایام ہیں عالمگیر سطح پہ ایام مادر حضرت عباس علمدار کے عنوان سے منانے کا اعلان فرمایا ہے اور پڑھنے والے انشاءاللہ مخدومہ بی بی سرکار مولا غازی شہنشاہ کی والدہ گرامی قدر زوجہ امیر کائنات علی بن ابی طالب بی بی ام البنین فاطمہ کلابیہ سلام اللہ علیہا کی عظمتوں کے حوالے سے ذکر آل محمد بیان فرمائیں گے۔ ماشاءاللہ جو مومنین باہر ہیں ان سے التماس ہے وہ اندر آ جائیں تاکہ بروقت مجلس عزا کا آغاز کیا جائے۔ پہلے ذاکر علی حیدر کھوکھر وہ اندر آ جائیں، ذاکر علی حیدر کھوکھر صاحب اندر آ جائیں، ذاکر زین عباس خود آ جائیں، باقی پڑھنے والے انشاءاللہ آ جائیں گے۔ حدیث قصہ ہو گئی ہے، اب ذاکر ملک علی حیدر کھوکھر صاحب سے آغاز ہو رہا ہے۔ بانی مجلس ملک علی حیدر کھوکھر صاحب اندر آ جائیں، وہ مجلس عزا سے خطاب فرمائیں گے۔ ابھی حدیث قصہ قبل و کعبہ واجب احترام سرکار علامہ سید موصل حمدانی صاحب فاضل ایران انہوں نے ابھی تلاوت حدیث قصہ کا شرف حاصل کیا ہے اور مومنین نے تبرک اور نیاز بھی کیا ہے۔ انشاءاللہ آخر میں بانیان نے تبرک کا، نیاز کا اور لنگر امام کا اہتمام کیا ہے۔ ذاکر علی حیدر کھوکھر صاحب اندر آ جائیں، ذاکر زین عباس، ذاکر فہد علی، یہ سارے اندر آ جائیں اور جو مومنین بیٹھے ہیں وہ بھی بیٹا آ جائیں۔ آپ سے آغاز کرتے ہیں، قاضی صاحب لیٹ ہو گئے ہیں، حدیث قصہ ہو گئی ہے، چھوڑ تو نہیں پڑھا تو پڑھا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد وَأَجَّلْ فَرَجَا لِمُحَمَّدٍ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ۔ صدق اللہ مولانا العلی العظیم، صلوات۔ یا قاہر الدو یا وال الولی
یا مدر الجائب یا مرتضی علی ناد علی ولی مدر الجائب تجد اول لکا فی النوائب کل ہم و غم سینجلی بے ولایت گا یا علیو یا علیو یا علیو ادرکنی فی سبیل اللہ یا سیاداتی یا مولاتی یا فاطمہ اغیثینی صلوات اللہ سلام اللہم صلی علی محمد و آل محمد یا سیدہ کائنات یا کاشف الکرب عن وجہ حسین علیہ السلام اکشف کربی وقرب المؤمن بک اخیک الحسین علیہ السلام رب صلی علی محمد و آل محمد اللہم قل ولیک الحجات ابن الحسن صلواتک علیہ وعلی آبائہ فی هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكن وارزاقا طوا وتمت فيها طويلا برائے خوشنود بھی ہے سرکار حضرت قائم آل محمد بلندتر الصلوات برائے خوشنودی ہے بی بی ام البرین سلام اللہ علیہا و مولا غازی عباس علیہ السلام بلندتر الصلوات اللہم صلی علی محمد و آل محمد ماشاءاللہ پڑھنے والے بہت زیادہ آباب خطیب نوجوان جناب عمران عاشق کلرکار سے تشریف فرما ہے ذاکر جناب شاعر سید قمیل حیدر رضوی صاحب تشریف فرما ہے ذاکر آل ہوا شاعر آل ہوا جناب دانش عباس میلسی وہ خطاب فرمائیں گے ذاکر قاسم علی ترابی ذاکر زین عباس زین الحسنین نقوی ذاکر علی در کھوکھر اور آخر میں کوثر عباس کربلائی وہ شہادت مولا حسین علیہ السلام بیان فرمائیں گے اور پھر یہاں شبیہ زجنا برآمد ہوگی اور ماتمداری کے بعد لنگر امام کا اہتمام ہوگا اللہ پاک بانیان کی تمام آرزویں مرادیں پوری فرمائے اور اس بچے کے ساتھ جنہوں نے بھی اس کے ساتھ دامے درمے قدمے سخن تعاون کیا اللہ پاک ان سب کو اجر عظیم عطا فرمائے علی در کھوکھر کو اللہ پاک امام حسین علیہ السلام کا بہت بڑا شاعر اور بہت بڑا ذاکر بنائے سرکار باب الحوائج غازی عباس علمدار کا صدقہ ان کی والدہ گرامی قدر کا صدقہ پنجر پاک کا صدقہ معصومین کا صدقہ ائمہ خدا کا واسطہ یا اللہ چہاردہ معصومین کربلا والوں کا صدقہ یا اللہ ان کے جتنے میں مرحومین ہیں ان کے درجات بلند فرما جو مریض ہے اللہ پاک ان کو صحت و سلامتی اور درازی زندگی عطا فرما مہدی مولائی جواد شاہ صاحب عظمت شاہ صاحب اشتیاق جعفر اشتاق حمدانی طیب موسوی موسر موسوی عشرت موسوی ان کے علاوہ اور جو مومنی مومنات دلیل مریض ہیں حسرت جعفری صادق جعفری اور جتنے بھی مومنی مومنات اللہ پاک ان سب کو صحت و سلامتی عطا فرمائے جو مومنین زواری پہ روانہ ہوئے ہیں اور واپس آ رہے ہیں اللہ ان سب کے سفروں کی حفاظت فرما مومنین مومنات کو حج بیت اللہ اور زواری مظلوم کربلا کے شرف سے مشرف فرما مومنین مومنات کو یا اللہ ہر قسم کے حادثات ثانیات سے محفوظ فرما یا اللہ مومنین مومنات جو بھی پریشان ہیں ان دور فرما تنگ دستوں کی تنگ دستی ختم فرما مقرون کا غیب سے ادا فرما کربلا والوں کا واسطہ آل محمد کا واسطہ ہمارے ملک پر رحم فرما قائد ملت جعفریہ آغا سید حامد علی شاہ موسوی النجفی سرکار کو صحت و سلامتی عطا فرما مختار فورس کی حفاظت فرما ہماری پولیس ہماری انتظامیہ پاک فوج کو ہر میدان میں کامیابی سے سرفراز فرما مقامات مقدسہ کی حفاظت فرما اور ولی العصر امام زمانہ سرکار علیہ السلام کے ظہور میں تعجیل فرما ہمیں مولا آقا کے نوکروں میں غلاموں میں خادموں میں شامل فرما الہی ہماری دعائیں قبول بحق علی و بحق بطور ربنا تقبل دعا اللہم صلی علی محمد و آل محمد و اجل فرجالے یہ ذاکر اندر آ جائیں یہ ذاکر صاحب اندر آ جائیں وقت بہت کام ہے جتنے ذاکرین ہیں پڑھنے والے وقت بہت کام ہے پھر آخر میں ماتمداری بھی ہونا اور شبی برآمد ہوگی تو پھر وقت بہت کم ہے تو آپ رہ جائیں گے
علی حیدر کھوکھر ذاکر صاحب کو اندر بھیج دو. علی حیدر ذاکر صاحب لائیو چل رہی ہے یار، اندر بھیج دو. یہ کس چیز کا انتظار کر رہے ہیں؟ ذاکر جو ہے اندر آ جائیں جو پڑھنے والے. اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ الذی انزل قرآنا عربیا وہدانا صراطا سویا. الصلاة والسلام علی سیدنا و نبینا محمد الذی بعث رسولا نبیا ونصب لہدایاتنا من بعدہ علیا ولیا وخلیفتا ووزیرا وشمسا مضیا ثم من عطرتہ احد عشر کوكبا دريا هاديا مهديا وبرضاه رضيا الذي عذب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. اللهم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تبارك وتعالى في كتاب المجيد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل لا اسألكم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى. صلوات پڑھیں آل محمد کی ذات. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. قابل احترام سادات عمرین موالیان حیدر کرار، سوگواران ادران ماتمداران، بی بی ام البنین سلام اللہ علیہ، ایک پاکیزہ ہستی، ایک پاکیزہ ماں اور ایک پاکیزہ زوجہ کہ آج یہ جو ایام ہیں شہادت کے 13 جمادی الثانی بی بی ام البنین سلام اللہ علیہ کی شہادت، اور اسی حوالے سے یہ جتنے بھی ایام ہیں 9 سے لے کر 13 تک ہماری قیادت علی مسجد ہمارے قائد آغا جی سرکار نے، آقا موسیٰ سرکار نے اس ایام کو ایام مادر حضرت عباس علمدار کے عنوان سے منانے کا اعلان فرمایا ہے. اگر دیکھا جائے کسی بھی خاتون کی زندگی میں تو اس کے شخصیت جو شخصی اس کے کمالات ہیں اس کے بڑے 3 پہلو ہوتی ہیں. وہ کس کی بیٹی ہے، وہ کس کی زوجہ ہے اور کس کی ماں ہے. یہ 3 یعنی پہلو کہ کس کی بیٹی ہے، کس خاندان سے اس کا تعلق ہے، کس کی زوجہ ہے اور کس کی ماں ہے. اس حوالے سے اگر دیکھا جائے تو کائنات میں بہت سی بیویاں ایسی گزری ہیں کہ تاریخ میں بھی اور قرآن مجید میں بھی ان کی عظمتوں کا ذکر ہوا ہے، لیکن کسی کا ایک پہلو روشن ہے، کسی کے 2 پہلو روشن ہیں. اگر کوئی خاتون کسی بھی حوالے سے مکمل حوالوں سے معتبر ہے تو فقط سیدہ کائنات دختر رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خاتون قیامت سلام اللہ علیہ، کہ جن کے تینوں جو پہلو ہیں یا تینوں ہی رشتے جو ہیں وہ بہت ہی معتبر ہیں اور اتنے عظیم ہیں کہ کائنات میں کوئی یہاں ان کے مد مقابل نظر نہیں آتا. اگر دیکھا جائے کہ وہ بیٹی کس کی ہے تو سب سے افضل و اعلیٰ کائنات میں جو ہستی ہے جس کے بارے میں شعراء نے کہا ہے کہ بعد از خدا وجود تو ہی قصہ مختصر، وجہ تخلیق کائنات منبع جود و صفا حبیب کبریا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. کائنات میں کوئی اور خاتون نہیں، کوئی اور مرد نہیں کہ جسے یہ اعزاز ملا ہو کہ ان کے بابا کا نام محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اس اعزاز میں اگر کوئی یکتا ہے تو سیدہ کائنات مادر حسنین شریفین کریمین مرج البحرین، کہ جن کے عظمتوں کے کیا کہنے کہ وہ نبی اعظم کی بیٹی ہے. اب دوسرا پہلو دیکھا جائے، دوسرا پہلو یہ ہے کہ آپ کس کی زوجہ ہے. یہ پہلو بھی کائنات میں کہیں اور نظر نہیں آتا. کائنات میں اگر کوئی سب سے افضل و اعلیٰ جوڑا
جو منفرد بھی ہے، جو یکتا بھی ہے، جو عظمتوں کے حوالے سے سب سے اعلیٰ و بالا ہے، وہ جوڑا علی و بطول کا ہے۔ دیکھیے نبی کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بلندیوں رفتوں کا کیا کہنا، لیکن آپ کی 9 ازواج ہوں یا 11 ازواج ہوں، ان کو بھی وہ مقام و مرتبہ نہیں ملا، حتیٰ کہ اس بی بی کی والدہ جن کا لقب ملکۃ العرب ہے، جن کا لقب ملکۃ العرب ہے، ملکۃ التجار ہے، جو موسنہ اسلام ہے، وہ اتنی عظیم بی بی یہ پہلو اتنی بلندی نہیں رکھتی۔ میں دوسرے لفظوں میں کہوں گا کہ عصمت کے جس منصب پہ جناب رسالت ماں فائز ہیں، ان کی زوجہ اس منظر پہ فائز نہیں نظر آتی۔ اس میں جی کف نہ ہوتا۔ اب دیکھیے میں عرض کر رہا ہوں کہ بی بی خدیجہ سلام اللہ علیہ کی عظمتوں کو لاکھوں سلام، کیوں نہ سلام کریں جس معاشرے میں خاتون کی عورت کی کوئی عزت نہ تھی اور ہر عورت کو بری نگاہ سے اور برے نام سے پکارا جاتا تھا، وہاں اگر وہ خاتون ہے جس کو طاہرہ کے لقب سے یاد کیا جاتا تھا، وہ بی بی ملکۃ العرب بی بی خدیجہ سلام اللہ علیہ۔ یہ طاہرہ کا معنی کیا ہے؟ پاک صاف۔ دیکھیے پاکوں میں پاک ہونا، اچھے معاشرے میں باعزت ہونا اور بات، وہ معاشرہ کہ جس معاشرے میں نکاح کا کوئی تصور نہیں تھا، برائی کو برائی نہیں سمجھا جاتا تھا، یعنی برائی جو ہے وہ فیشن کے طور پر کہہ لیں یا پیشے کے طور پر بھی اختیار کی جاتی تھی، اگر اس وقت کسی خاتون کو اپنوں اور غیروں نے طاہرہ کہا ہے، وہ بھی ملکۃ العرب ہے۔ لیکن رسول کائنات عصمت مآب ہے، معصوم ہے، لیکن بی بی ملکۃ العرب وہ عظمتیں نہیں رکھتی کہ جو جوڑا علی و بطول کا۔ دنیا میں اس میں کوئی شک نہیں کہ ہر مرد اپنی زوجہ پہ مقدم ہے۔ قرآن نے بھی کہا ہے کہ مرد جو ہے وہ حاکم ہے۔ الرجالون قوامون علی النساء، جو مرد ہیں الرجال قوامون علی النساء، مرد جو ہے وہ خاتون پہ زوجہ پہ حاکم ہے، وہ قوت رکھتا ہے، وہ اقتدار رکھتا ہے، وہ حکومت رکھتا ہے، یعنی مرد افضل ہے، شوہر افضل ہے، زوجہ مفضول ہے۔ اور اسی وجہ سے یہ جو اسلام نے کف کا تصور دیا ہے کہ یہی کہا گیا ہے کہ سادات کا کف فقط سادات ہی ہیں، اولاد علی و بطول کا کف فقط اولاد علی و بطول ہی ہے، باقی اولاد آدم جو ہے ان کا کف ایک ہے۔ اولاد علی و بطول کو اللہ نے ممتاز و عزت بخشی ہے، ان کا مقام اور ہے۔ الغرض دیکھیں یہاں یہ دونوں عظمت کے حوالے سے برابر ہے۔ اگر مولا علی ولی ولایت کا منبع ہے تو سیدہ کائنات عصمت کا منبع ہے۔ یوں کہوں گا کہ اللہ نے دریائے ولایت کو اور دریائے عصمت کو جہاں ملایا ہے، اس حسین سنگم کو علی و بطول کہتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ ہر کسی کا ایک جگہ نکاح ہوتا ہے۔ بی بی پاک کو مولا علی کا 2 جگہ نکاح ہوا، ایک فرش پہ نکاح ہوا ہے اور ایک عرش پہ نکاح ہوا ہے۔ اور عرش ان کا گھر تھا، عرش سے ہی آئے ہیں، یہ وہاں کی مخلوق ہے۔ اور کسی شاعر نے کیا خوب کہا تھا، اے نور کے پتلے تجھے کیا خاک سے نسبت، ایسا ہے تیرا جو زمین پہ اتر آیا۔ علماء نے اس کی توجیہ کی ہے، اس کی وضاحت فرمائی ہے کہ جو عرش پہ نکاح ہوا ہے، اللہ نے اس کی وجہ سے اللہ نے اولاد علی و بطول میں امامت کو رکھا ہے، اور جو فرش پہ نکاح ہوا ہے اس کی وجہ سے اللہ نے قیامت تک اولاد علی و بطول کو سید و سردار قرار دے دیا۔ تو کائنات میں جو افضل اعلیٰ جوڑا وہ علی و بطول ہے، ان سے افضل کوئی جوڑا نہیں ہے۔ میں دوسرے لفظ میں کہوں گا کہ اگر مرد ولیوں کا سردار ہے اور اس مرد کا سسر نبیوں کا سردار ہے، تو اس علی کی زوجہ وہ ہے جو کائنات کی عورتوں کی سید و سردار۔
آپ اندازہ لگائیے یہ پہلو. وہ بی بی وہ جوڑا کہ جو علی و بطول جیسا جوڑا، اور پھر بطول عذرا اپنی یہ وصیت مولا علی سے فرما رہی ہے کہ یا علی میرے بعد آپ نے عقد کرنا ہے. اور پھر مولا علی ولی کا یہ سوال کرنا کہ اے سیدہ یہ کیسے ممکن ہے کہ آپ کے بعد شادی؟ اور یہاں تمام شیعہ سنی علماء نے یہ لکھا ہے، لائیو میل جاری ہے، دلیل کے طور پر میں مثال دے رہا ہوں کہ علی و بطول کا جوڑا ہو اور نبی و خدیجہ سلام اللہ کا جوڑا ہو. یہاں ایک پہلو مشترک ہے کہ نبی پاک نے بی بی خدیجہ سلام اللہ علیہا کی حیات مبارکہ میں عقد ثانی نہیں کیا. 25 سال سے زیادہ محیط ہے آپ کا ازدواجی زندگی. یہ کہنا کہ نبی پاک کی فلاں زوجہ بہت انہیں پیاری تھی، محبوب تھی، فلاں تھی، اس کی واحد افضل دلیل یہ ہے کہ جو محبوب قسم کی زوجہ تھی، جو عزتوں والی زوجہ تھی، نبی پاک نے ان کی حیات میں عقد نہیں کیا، نکاح نہیں کیا. اور یہی وجہ ہے کہ جناب سیدہ کی حیات مبارکہ میں بھی علی مرتضی علی ابن ابی طالب نے عقد ثانی نہ کیا، حتیٰ کہ جب میرے آقا زادی نے یہ فرمایا کہ یا علی میری شہادت کے بعد آپ نے عقد ثانی کرنا ہے، اور پھر یہ وضاحت بھی فرمائی، نشاندہی فرمائی کہ خاندان کلابیہ کی فلاں خاتون فاطمہ اس کا نام ہے، اللہ تعالیٰ اسے 4 بیٹے عطا کرے گا. باقی بیٹوں کے نام آپ نے رکھنے میں ایک بیٹے کا نام عباس رکھ کے جا رہی ہے، اور اس کے میں کپڑے بھی اپنے ہاتھوں سے بنا کے جا رہی ہوں. آپ نے اس سے شادی کرنی ہے، اس سے میرا بیٹا عباس پیدا ہو. دیکھیے کتنی عظمتیں ہیں کہ یہ پہلو دیکھیے. اور پھر دوسرا پہلو ام البنین، آپ کا نام نہیں ہے، یہ آپ کی کنیت کہیں، آپ کا لقب کہیں. عرب معاشرے میں ایک ہوتا ہے نام، ایک ہوتا ہے لقب. مثال کے طور پر مولا علی کا نام ہے علی، اور باقی ابو الحسن آپ کی کنیت ہے، یعنی حسن کے بابا. پھر ابو تراب، امیر المومنین، امام المتقین، سید الوسیین، یہ سارے مولا کے القابات. تو اس معاشرے میں ایک ہوتا تھا نام، ایک کنیت. اس بی بی کی کنیت ہے یا لقب کے ام البنین، بیٹوں کی ماں. ذرا سوچئے کہ اس بی بی کے ہاں کون سے ایسے بیٹے دنیا میں آئے کہ اس خانوادہ آل محمد نے ان کا لقب بھی بیٹوں کی ماں رکھ دیا ہے. اور آپ کے وہ 4 بیٹے کہ جو مولا حسین علیہ السلام پہ قربان ہو گئے، واقعہ کربلا میں ان کا بڑا کلیدی کردار ہے. لیکن جب بات کی جائے جس بی بی کا نام سیدہ کائنات، جس بچے کا نام اپنی حیات مبارکہ میں، حیات ظاہری میں رکھ گئی تھی، اس کا دیکھیے کہ اس کا نام عباس ہے، اور کتنا عظیم بیٹا ہے. دیکھیے میں پہلے عرض کر چکا ہوں کہ زوجہ کس کی بیٹی، کس کی زوجہ اور کس کی ماں. جب بی بی ام البنین سلام اللہ علیہ کی عظمتوں کا ذکر کیا جائے تو ان میں سے ایک سب سے بڑی عظمت نظر آتی ہے کہ آپ غازی عباس کی والدہ ہیں. اگر آج دنیا مولا غازی عباس علمدار علیہ السلام کو، آج باقر صاحب بسم اللہ، خطیب نوجوان راجہ باقر رضا صاحب بسم اللہ، بسم اللہ، صلوات پڑھ لیجئے محمد وآل محمد، اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرج آل محمد. تو دیکھیے اس کی ماں کی عظمت کہ جس کا عرفی ماں، جس کا نام ہی جس کا عرفی بیٹوں کی وجہ سے ہو جائے، اس نے بیٹوں کی کیا تربیت کی ہوگی کہ آج اس بی بی کا جب نام لیا جاتا ہے یہ کہا جاتا ہے کہ ام البنین بیٹوں کی ماں. میں آپ سے سوال کرتا ہوں، بابا سردار علی شاہ صاحب بزرگ بھی ہیں، میرے تایا بزرگوار ہے، یہ بزرگوار تشریف فرمائیں، یہ بھی سید ریش ہے، مولا کے آپ خطیب ہیں، ذاکر ہیں، سارے بیٹھے ہوئے ہیں. کیا عرب کے اندر کوئی اور خاتون نہیں ہے کہ جس نے بیٹوں کو جنم دیا ہو، جس کے اور بیٹے ہو؟ کائنات میں حسنین، شریفین، کریمین، مرج البحرین جیسی عظیم بیٹوں کی ماں بھی موجود ہے، لیکن
انہیں بھی بیٹوں کی ماں نہیں کہا گیا. میں کچھ کہنا چاہتا ہوں, آپ کو ایک جملہ دوں گا, آپ تو بڑے بہت ہے کہ مجمع آ جاؤ, ان کا کوشش نوجوان ہے, بچے ہیں, تو یہ ان کو تھوڑا سا موقع بھی مل جائے مزید مومنین کے اپنی ذاکری, اپنا جوہر, اپنے کمالات بتا سکیں. اور یہی حسرت بھی ہوتی ہے, خواہش بھی ہوتی ہے کہ زیادہ مومنین کو اپنی باتوں سے بچائی جائے. کیا کائنات میں اور بہت سی مائیں نہیں ہیں کہ جنہوں نے بیٹوں کو جنم دیا, ان کی تربیت کی ہو؟ انہیں تو نہیں کہا گیا, لیکن یہ ام البنین سلام اللہ علیہا نے ایسی تربیت فرمائی اولاد کی کہ آج آپ کا نام فاطمہ کلابیہ وہ پیچھے رہ گیا اور ام البنین آگے آ گیا. اور ایک جملہ ہو, بس ختم کر رہا ہوں, ذاکر اللہم صلی علی محمد و آل محمد. یہ دیکھیے آل محمد یہاں دیکھیے, میں دلیل دے رہا ہوں, ہماری یہ ہو سکتا ہے کہ نام ایسا رکھا جائے جو اسم مسمى نہ ہو, یعنی جیسا انسان کا نام ہو ویسے اس کے خصائل نہ ہو. مثال کے طور پر نام سخی رکھ دیا جائے, ممکن نہیں ہے کہ وہ سخی بھی ہو. نام دلاور رکھ دیا جائے, دلیر رکھ دیا جائے, ہو سکتا ہے وہ دلیر نہ ہو. لیکن آل محمد کے ہاں جو جس کا لقب ہوگا, جو اس کا نام ہوگا, اسی کے وہ اسم مسمى ہوگا. اگر کسی کو اللہ نے محمد کہا ہے, محمد کا معنی کیا ہے؟ اللہ معبود ہے جس کی تعریف کی جائے, نبی محمد ہے جس کی زیادہ تعریف کی جائے. کیا معنی؟ مخلوق جس کی تعریف کرے اسے اللہ کہتے ہیں, اور مخلوق کے ساتھ ساتھ اللہ خود جس کی تعریف کرے اسے محمد کہتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم. جسے اللہ علی کہے, اللہم صلی علی محمد و آل محمد و اجل فرج آل محمد, جسے اللہ علی کہے اس کی بلندیوں کا کیا کہنا. تو جس خانوادے میں جس بی بی کو, اور ایک اور جملہ آخری دیکھیے, یہ امام حسن حسین علیہ السلام ہیں کہ جن کا نام ملا کے لیا جاتا ہے. مثال کے یہ دونوں بھائی ہیں, ایک کا نام ہے عباس سلیم, عباس سلیم آپ کا بھائی ہے نا, اب ان کا نام ہے قاسم, ان کے بھائی کا نام ہے سلیم, عباس سلیم. اب کوئی ان کا نام ایسے نہیں لے گا کہ قاسم و سلیم عباس, ایسا نہیں ہوگا. قاسم علیحدہ ہے, عباس علیحدہ ہے. میں سب سے بڑا بھائیوں میں سید نصیر حسین سبزواری میرا علیحدہ نام, چھوٹا بھائی سید صدیر حسین علیحدہ نام, چھوٹا بھائی سید ظہیر حسین علیحدہ نام. یہ فقط کائنات میں حسنین ہیں کہ جن کے دونوں کو ناموں کو ملا کے لیا جاتا ہے. حسن حسین جب ان دونوں کو ملایا جاتا ہے تو حسنین کہا جاتا ہے, چونکہ یہ ایک ہے. راجہ صاحب دونوں ایک ہیں, کن معنوں میں؟ ان معنوں میں. یاد رکھیں جہاں بھی دو سردار ہوں گے وہاں جھگڑا ہوگا, جہاں بھی دو سردار ہوں گے جھگڑا ہوگا, جہاں پہ دو رہنما ہوں گے جھگڑا ہوگا. اللہ نے ان دونوں کو جنت کا سردار بنایا ہے. الحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ. مراد یہ ہے کہ جیسے حسن ہے ویسے حسین ہے. ان کے اندر رتی برابر, رتی لفظ جو ہوتا ہے نا بالکل وہ تھوڑا سا پیمائش کے اعتبار سے رتی جسے لفظ استعمال کیا جاتا ہے, ان کے اندر رتی برابر بھی فرق نہیں ہے, چونکہ یہ کیا ہے, کلنا محمد ہے. جو حسن ہے وہ حسین ہے, جو حسین ہے وہ حسین ہے. اور اس سے بڑا جملہ کہہ رہا ہوں, یہ تو بی بی پاک نے تربیت کی ہے سیدہ کائنات نے کہ ان کے بیٹوں کو حسنین کہتے ہیں, لیکن ان کی بیٹی زینب اولیاء سلام اللہ علیہا نے اپنے دونوں بیٹوں کی ایسی تربیت کی, نام دو ہیں. بڑی بات کرنے لگا ہوں, نام دو ہیں, ایک ہے کون, ایک ہے محمد.
کوئی نہیں کہتا اون محمد، نہیں، لوگ کہتے ہیں اونو محمد۔ اتنی تربیت کی بی بی زینب اولیاء سلام اللہ علیہ نے دو بیٹوں کو جانثاری قربانی کا وہ عظیم درس دیا کہ اب جب بھی کوئی نام لے گا اونو محمد کہے گا، یعنی اتنا ذرتی برابر میں فرق نہیں ہے۔ یہ عظمتیں ملتی ہیں فقط خاندان آل محمد میں۔ بس مصیبت کا ایک جملہ، اور پھر ہمارے ذاکر فہد علی ہیں، ذاکر قاسم علی ترابی صاحب ہیں، ہمارے راجہ باقر علی صاحب ہیں، اور تمام پڑھنے والے انشاءاللہ اپنے وقت میں ذکر محمد و آل محمد۔ میں جو وقت لگا رہا ہوں یہ قاضی وفا عباس صاحب نے لگانا تھا، میری تو نظامت ہے، انہوں نے مجلس پڑھنی تھی اور حدیث کے ساتھ پڑھنی تھی۔ بہرحال حدیث کے ساتھ ہو گئی، شب جمعہ ہے یہاں امام بارگاہ میں حدیث کے ساتھ ہوتی ہے۔ اس بی بی کی وہ قربانیاں اگر دیکھا جائے، جب قافلہ سادات مدینہ سے رواں ہوا تھا اس وقت بھی تربیت کی انتہا ملتی ہے کہ اپنے بیٹے کو معلوم تھا کہ میری تربیت میں کوئی فرق نہیں ہے، میں اسے عباس غازی بنا چکی ہوں، عباس بنا چکی ہوں، میں اسے وفاقہ سلطان بنا چکی ہوں، اس کے باوجود بھی قبر رسول پہ لے کے جا کے کہا بیٹا ایک ہاتھ دایاں ہاتھ قبر رسول پہ رکھو اور بایاں ہاتھ میرے سر پہ رکھو اور وعدہ کرو کہ مظلوم کربلا حسین کے ساتھ وفا ہی کرو گے۔ درد مندو، یہ بی بی جو بیٹوں کی ماں تھی، بیٹا ایک ہو تب بھی عزیز ہوتا ہے، بیٹے دو ہو تب بھی عزیز ہوتے ہیں، ماں کو جتنے ہی بیٹے کیوں نہ ہو عزیز ہوتے ہیں۔ جس بی بی کے 4 بیٹے کربلا میں جواں سالی میں ذبح ہو جائیں اس ماں کا غم کیا ہوگا۔ لیکن جب بھی بی بی اپنے بیٹوں کو رونا چاہتی تھی پہلے 4 قبریں بناتی تھی، اپنے بیٹوں کی قبریں بنا کے خاک پہ پھر ان کے نام لکھتی، اور پھر نام لکھنے کے بعد ان قبروں کو یہ کہتی کہ بیٹا میں تم پہ رونا چاہتی تھی لیکن میری وفا کے خلاف ہے، میں تم پہ گریہ نہیں کروں گی۔ ان قبروں کو مٹا کے ایک قبر بناتی تھی اور اس قبر پہ نام لکھتی تھی، یا حسین مظلوم کربلا، کہتی تھی میرا بیٹا عباس، میرا بیٹا عبید اللہ، میں آپ پہ گریہ نہیں کروں گی، تمہاری ماں تو زندہ ہے، میں اس پہ گریہ کروں گی کہ جس کی ماں دنیا سے چلی گئی، جس کو بھوکا پیاسا ذبح کیا گیا، جس کی بہن بھی دیکھتی رہی اور جس کی بیٹی بھی دیکھتی رہی ذبح ہوتے۔ لعنت اللہ علی قوم الظالمین بے شمار۔ اللہ پاک ذاکر علی حیدر کھکر صاحب کو عروج عطا فرمائے، بخت عطا فرمائے، اور ان کے والدین کا سایہ تعبیر سلامت فرمائے، اور ان کے مرحومین اللہ پاک درجات بلند فرمائے۔ آپ جتنے تشریف فرما ہیں بشمول ذاکرین، منتظمین، انتظامیہ، مختار فورس، اللہ پاک سب کی آرزویں حاجات مرادیں پوری فرمائے ماشاءاللہ۔ آج کی مجلس کے پہلے ذاکر خوش بیاں ذاکر فائد علی صاحب وہ آئیں اور مخصوص انداز میں ذکر محمد و آل محمد اور فوراً بعد جناب خطیب نوجوان ہمارے مہمان جناب باقر راجہ باقر رضا صاحب، ان کے فوراً بعد ذاکر قاسم الترابی، ان کے فوراً بعد عمران عاشق کلر کار سے ہمارے مہمان ہیں، جناب کمال رضوی صاحب ہیں، جناب ہمارے شاعر دانش عباس میلسی ہیں، اور آخر میں کوثر عباس کربلائی وہ مولا حسین کی شہادت بیان فرمائیں گے، اور پھر شبیہ زلجنا برآمد ہوگی، ماتمداری ہوگی، اور آپ تمام احباب کے لیے لنگر امام کا اہتمام ہوگا۔ جو مومن گھروں میں بیٹھ کے سن رہے ہیں لائیو اس مجلس کو، ان سے تو ماسک وہ بھی شریک صفحے، اگر آپ بنگش صاحب آگے آ جائیں، بسم اللہ، دانش اپنا رسم بیٹا آگے آ جائیں ماشاءاللہ۔ آپ وہاں کھڑے تھے کس انتظار میں تھے؟ چلے جب آپ قرآن پڑھایا جائے تو کھلا کرتے ہیں، میں دیکھ رہا ہوں سارے کھڑے ہیں، کس انتظار میں کھڑے ہیں آپ لوگ؟ کس انتظار میں کھڑے ہیں؟ بندوں کو سنانا ہے ذکر، بندوں کو سنائیں گے تو بھریا جائیں گے، مولا کی ڈیوٹی کریں۔ ایک دن آپ کو 5 بندے ملنے سنیں گے، دوسرے دن آپ کو 500 بندہ سنے گا۔ نیت صاف رکھیں، انما الاعمال بالنیات۔ وقت لوگوں نے لگانے، وقت آل محمد نے لگانے۔ سارے بیٹھکوں میں کہتا ہوں جو بیٹھکوں میں موجود ہو نماز میں نہیں آئے، کیا ہماری تربیت ہے یار؟ بچوں چھوٹے بچے مجلس کرانے والے ہیں،
100 200 روپیہ وہ جمع کرا کے مجلس کر رہے. کیا شعور سیکھیں گے ہماری قوم. مولا کے لیے پڑھے اور مولا انشاءاللہ وقت لگے گا انشاءاللہ. تسبیح دارا پڑھ کے شروع کر دیں. یہ بزرگوار تشریف فرمائے. میری عمر گزری ہے, میں 2 بندوں 5 بندوں میں پڑھ لیتا ہوں. بندوں کو خوش نہ کریں, آل محمد کو خوش کریں. زہرا و طاہرہ ہے, طہارت و ناز ہے. سبحان اللہ, ماشاءاللہ. زہرا و طاہرہ ہے, طہارت و ناز ہے. زہرا و عابدہ ہے, عبادت و ناز ہے. زہرا کے ہر قیام پہ قدرت و ناز ہے. گو خود نہیں امام, امامت و ناز ہے. شخر خلیل اصل تو بیٹے زبی ہے. مریم کے ایک آپ کے 11 مسیح ہیں. نعرہ حیدری.